ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں متوقع۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی کھل کر تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لاجواب انسان اور مؤثر رہنما قرار دیا۔ کا امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ عاصم منیر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئندہ 2 دن ایران امریکہ مذاکرات کے لیے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا فقدان کئی دہائیوں پر محیط ہے، جسے مختصر وقت میں ختم کرنا ممکن نہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات جاری۔ صدر ٹرمپ تہران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی حالیہ بات چیت میں پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن ابھی مکمل معاہدہ ہونا باقی ہے۔ مجوزہ ڈیل کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ سعودی ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان سے ہم ملاقات کریں گے۔ خطے کی تازہ صورتحال اور پاک سعودی عرب تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر اور ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر ہر ایک پاکستانی قیادت کا معترف ہے۔ ہمیں اپنے ملک اور لیڈرشپ پر فخر کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کا جو کردار رہا ہے اسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ سعودی ہم منصب سے ملاقات میں اچھی گفتگو ہوئی۔ سعودیہ کی جانب سے فراہم کیا گیا مالی تعاون قابل تحسین ہے۔ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سینئر لیول پہ ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ جسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں اس لیول پہ جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، جاری ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا وہی پازیٹیو مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ جو ٹاکس ہوئے ہیں، جو اتفاق ہوا ہے اور جہاں پہ اختلاف ہے اس اختلاف کو جو ہے وہ برج کیا جائے۔ جلد ایران امریکہ معاملے پر دنیا کو خوشخبری ملے گی۔ مذاکرات کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے GTV نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا مقصد امن کا حصول ہے۔ امن کے لیے ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ پاکستان سے $100 ارب باہر گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا انکشاف کا بزنس مین کے جو پیسے بیرون ملک ہیں بجٹ سے پہلے بزنس مین $10 ارب پاکستان میں آئے۔ مشکل کام نہیں ہے، تاجر آج فیصلہ کرے بجٹ سے پہلے $10 ارب آ جائیں گے۔ ان حالات میں بھی کوئی پیسے باہر بھیج رہا ہے وہ معافی کا حقدار نہیں۔ تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے الگ علیحدہ پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ خوراک کو گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے گندم خریداری پالیسی کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا سبسڈی لینے والے آباد گار سے ہی گندم خریدی جائے اور بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تمام اسلحہ میں گندم کی خریداری مراکز فوری متحرک کیے جائیں۔ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ حکومت کے صوبے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بڑے فیصلے، نئی بسیں اور روٹس پہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی، نئے روٹس کے اجراء اور خواتین کے لیے خصوصی اقدامات پر تفصیلی غور۔ سکھر اور حیدرآباد میں خواتین کو پنک اسکوٹیز فراہم کرنے کی تقریبات جلد منعقد کرنے کا فیصلہ۔ گیس تو آتا ہی نہیں ہے، سلنڈر جلانا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورے لائنز ایریا میں گیس نہیں ہے، ہم سلنڈر ڈلوا کے تھک گئے۔ آپ یقین ہے یہاں لائٹ تو دور کی بات، گیس بھی بند کری ہوئی ہے، پانی بھی بند کرا ہوا ہے۔ پورے علاقے میں گیس نہیں، پورے کراچی میں گیس نہیں ہے گی، نہ لائٹ کی پریشانی ہے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس نایاب، خواتین کے لیے کھانا پکانا ایک امتحان۔ گیس کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی اچیرن بنا دی۔
गैस न होने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी कहते हैं पानी और बिजली के बाद अब गैस मिलना भी मुहाल हो गई है। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन ने अपने बयान में कहा, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज शाम के औकात में बिजली की बढ़ती हुई खपत है। कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत ने रोजाना शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दरमियान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया। और बलूचिस्तान के साहिल पर मुर्दा कछुओं की तादाद में खतरनाक इजाफा। गवादा वेस्ट पे पर 3 नायाब कछुए मुर्दा पाए गए। माहिरीन का कहना है कि कछुए माहीगीरों के जाल में फंसकर हलाक हो रहे हैं। माहीगीरों के जाल समुद्री हयात के लिए बड़ा खतरा बन गए।